بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز دوستو اور میرے محترم ساتھیوں اور طالب علموں اور طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم طریق انسانیت کے جس درخشندہ ستارے کا ذکر کرنے کے لیے جہاں جمع ہوئے ہیں، انہیں حضرت عمر فاروق امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جس کے دبدبے سے کفر کے محلات لفظ جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق وہ خوش نصیب انسان ہیں جو کسی کے کہنے پر اسلام نہیں لائے۔ وہ کس طرح اسلام لائے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعا فرمایا، اے اللہ، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب ان میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے، یہ الفاظ فرمائے کہ جس کو تو پسند کرتا ہے ان کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، قوم کو اسلام کو شان عطا فرما۔ یہ نہیں فرمایا کہ کوئی مسلمان ہو جائے صرف اپنی نماز کے لیے ہو، روزے کے لیے ہو، نہیں فرمایا جو جس سے اسلام کی شان بلند ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر عمر فاروق کو مطلب حکومت فرمایا، ان کو اسلام کے نور، ان کے دل میں اسلام کا نور منور فرمایا، آپ اسلام لائے، کلمہ پڑھا۔ تو آپ مکہ کے بیت اللہ میں جا کر اعلان کیا، اس سے پہلے کسی نے اعلانیہ اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اسی وقت جا کر تمام صحابہ کرام کو کہا کہ آج ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اعلانیہ نماز پڑھیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے اسی وقت فرمایا، فاروق کا لقب دیا کہ جو حق اور کفر میں امتیاز کرنے والا ہے۔ فاروق کا معنی ہے کفر اور اسلام میں، دین میں فرق محسوس کرنے والا، یہ آپ کا لقب ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ عمر جس راستے سے گزرتے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ جاتا۔ آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی دیانت کے کوئی حد و حساب ہی نہیں کہ آپ کو کتنی اللہ تعالیٰ نے خوبیاں عطا فرمائی۔ آپ کا عدل و انصاف، مساوات کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ مساوات کی ایک مثال ہے، جب بیت المقدس فتح ہوا تو وہاں کے قادریوں نے، وہاں کے جو متظمین تھے، انہوں نے شرط رکھی کہ آپ کا خلیفہ آئے گا تو ہم اس کو چاہیے گے۔ تو آپ مدینہ سے چلے، آپ کے ساتھ صرف ایک غلام تھے۔ ان کے ساتھ یہ طے ہوا کہ منزلیں طے کریں گے، ایک منزل میں میں سوار ہوں گا، آپ اونٹنی کی مار پکڑیں گے، دوسری منزل میں آپ سوار ہوں گے اور میں اونٹنی کی مار پکڑوں گا۔ جب چلتے چلتے سفر کرتے کرتے بیت المقدس کے قریب پہنچے تو غلام کی باری آ گئی اونٹنی پہ سوار ہونے کی۔ تو غلام نے عرض کیا، آقا یا امیر المومنین، ابھی آپ سوار ہو رہے ہیں، آگے ہیں تو ان کے لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، جس سے آپ کی شان میں گستاخی ہوگی۔ اور انہوں نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، یہ مساوات کا تقاضا نہیں ہے، باری آپ کی ہے اور آپ ہی کو اونٹنی پہ بیٹھنا پڑے گا۔ جب وہ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ غلام اونٹنی پہ سوار ہے اور امیر المومنین اونٹنی کی مہاریں پکڑ کر آ رہے ہیں۔ آج کل کا حکمران دیکھو اور وہ حکمران دیکھو جو 22,000 مربع میل کی حکمرانی کرتا ہے۔ آج تو اتنے ملکوں کی حکمرانی کرتے ہیں لوگ، اتنے تو ان کے پروٹوکول نہیں آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ لوگ گزرتے ہیں سب کے بلا، کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جن کی ووٹوں سے وہ ادھر اس منزل پر پہنچتے ہیں، انہیں کو آگے آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔
ان کے لیے روڈ بلاک ہو جاتی ہے، ان کو ڈنگے پڑتی ہیں، پولیس مارتی ہے کہ ادھر نہیں آنا، ادھر تو آ رہا ہے فلانا آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، شہباز شریف آ رہا ہے۔ لیکن عمر کا کوئی پروٹوکول نہیں تھا، صرف ایک غلام کے ساتھ گئے ہیں اتنا لمبا سفر کر، اور وہاں پہنچے ہیں تو غلام مغنی پہ ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس کی مہار تھامے چل رہے ہیں آگے آگے۔ جب ان کے پادریوں نے دیکھا، انہوں نے کہا، چیک کیا، انہوں نے کہا جو بیت المقدس کو فتح کرے گا اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، غلام مغنی جو ہوگا وہ مہار پکڑے گا اور اس کے لباس میں 17 پابند ہوں گے، آپ کے لباس میں 17 پابند لگے ہوئے تھے کپڑے کے اور مختلف کپڑوں کے، اور ان میں سے ایک چمڑے کا بھی تھا۔ جب انہوں نے پابند گنے تو ایک گنا نہ گیا، کم تھا، تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، آپ نے بغل اٹھا کر دکھا دیا کہ یہاں پہ پورے 17 ہو گئے، جو ان کی شرط تھی وہ پوری ہو گئی۔ انہوں نے بغیر کسی لڑنے جھگڑنے کے بیت المقدس کی چابیاں پولیس کو کے حوالے کر دی۔ یہ ہے حضرت عمر کی شان۔ اللہ کے نبی نے ویسے دعا مانگ کے نہیں کیا تھا کہ یا اللہ اس سے اسلام کو تقویت ملے، اسلام کی شان بڑھا دو، یہ الفاظ استعمال کیے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اسی شان کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے شان دی ہے، قوت دی ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کہہ لینا آسان ہے، اتنے بڑے اعظم بنتے ہیں، 5-6 بڑے اعظم بنتے ہیں، آدھی دنیا سے زیادہ دنیا بنتی ہے جس پہ حضرت عمر نے حکومت کی ہے۔ تو جناب والا مساوات کا یہ عالم تھا، اور اجمل صاحب کا یہ عالم تھا کہ مصر کے گورنر عمر بن ناس کے بیٹے نے کسی غیر مسلم کے کوڑا مار دیا۔ جب اس کی خبر آپ کو پہنچی کہ گورنر کے بیٹے نے غیر مسلم کو کوڑا مارا ہے، قتل کر لیا، ان کو مدینہ میں قتل کر لیا، اس کمتی کو بھی قتل کر لیا، غیر مسلم کو بھی قتل کر لیا، اور امیر المومنین کے بیٹوں کو قتل کر لیا، اور فرمایا کہ جس طرح اس نے تیرے کوڑا مارا ہے اسی طرح آپ کو اس کو کوڑا مار، اور فرمایا اس نے فرمایا کہ تم نے کیسے یہ تصور کر لیا کہ ان کی ماں نے تو آزاد جانا ہے اور کب سے تم نے ان کو غلام بنا لیا۔ یہ ہے عدل کہ دے نہیں رہتا کہ گورنر کا بیٹا ہے اور ایک معمولی سے بندے کو اس نے کوڑا مار دیا، تو کیا ہو گیا؟ آج تو حکمرانوں کی آنکھوں کے سامنے قتل ہو رہے ہیں، ان کے سامنے ان کے علاقے میں سارا کچھ ہو رہا ہے تو کچھ نہیں کر رہا، تو پھر ہم وعدہ ہم کرتے ہیں اپنے، کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، ہم فلاحی ریاست بنائی ہوئی ہے پاکستان، ایسی ہوتی ہیں فلاحی ریاستیں ہیں جو عمر نے بنائی۔ جتنے بھی یہ آج کل آپ کو میت میں نظر آتے ہیں یہ حضرت عمر کے پیدا کیے ہوئے، محکمہ پولیس، محکمہ خزانہ اور محکمہ یہ چھاؤنیاں، فوجی چھاؤنیاں اس وقت کی بنائی ہوئی جو چلی آ رہی، پوری دنیا میں وہ نظام چلا آ رہا ہے جو حضرت عمر نے بنایا۔ حضرت عمر صرف ایک خلیفہ ہی نہیں تھے، رات کو کوئی مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے کہ دیکھتے میرے کسی رایا کو، میرے کسی بندے کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا، کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ آج کل ان کے پروٹوکول نہیں ہوتے ہیں، ہماری خبر گیری کیا کرتی ہے، کیا کرتی ہے، کچھ نہیں۔ تو دوستوں بزرگوں ساتھیوں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر کی عمر گرو کی سیرت اپنانے کی ہمت عطا فرمائے۔